صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں عالم بنوں باعمل یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو مدنی چینل کے سلسلے سوال علم کی چابی ہے میں مرحبا کہتے ہیں، اور اس سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے عقائد عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے فضائل و برکات میں سے ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم کے بے شمار فضائل ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بروز قیامت تین طرح کے لوگ سفارش کریں گے۔ نمبر ایک انبیاء علیہ السلام، نمبر دو علماء، اور نمبر تین شہداء۔ سنن ابن ماجہ کے اندر اس کے متعلق اور بھی احادیث موجود ہیں، اور ایک اور مقام پر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عالم زمین میں اللہ عز و جل کا امین ہوتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، علم حاصل کیجئے، علماء کی صحبت اختیار کیجئے، علماء سے علم دین حاصل کر کے تمام اسلامی بھائیوں تک، دیگر مسلمان اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم سوالات کرتے ہیں، طلباء اسلام میں جوابات دیتے ہیں، اور اس طرح الحمدللہ عز و جل دنیا بھر کے مدنی چینل کے ناظرین علم دین سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب سنتے ہیں کہ اس ہمارے سلسلے کا انداز کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے کا انداز کچھ یوں ہوا کرتا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے کیا کرتے ہیں تین سوال، اور اس کے ساتھ ہی یہاں موجود طلباء اسلام بھائیوں سے جو کہ اس مقابلے کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں شامل ہیں، ان سے سنا کرتے ہیں تلاوت اور نعت۔ اس کے بعد اپنے اس سلسلے کے تیسرے مرحلے میں ہم یہاں موجود طلباء اسلام بھائیوں سے دوبارہ کرتے ہیں تین سوال، مگر اس دفعہ یہ سوال مشتمل ہوتے ہیں کلام اعلیٰ حضرت اور کلام امیر اہل سنت پر۔ میٹھے و پیارے اسلام بھائیوں، اس کے بعد ہم جاتے ہیں ان طلباء اسلام بھائیوں کی جانب اور ان سے کرتے ہیں ایک سوال اور دیتے ہیں ان کو تحائف۔ اس کے بعد ہم اپنے اس سلسلے کے اس مرحلے کی جانب آتے ہیں جو سب سے زیادہ دلکش اور سب سے زیادہ پر لطف ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہاں موجود طلباء اسلام بھائیوں کو دکھائے جاتے ہیں ویڈیو کلپ اور ان میں سے کیے جاتے ہیں ان سے سوال۔
اور میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ساتھ ہی ایک اور بہترین مرحلہ جس میں ان طلباء اسلام بھائیوں کو دیے جاتے ہیں اشارات اور پوچھا جاتا ہے ان سے ایک سوال اور دیے جاتے ہیں چند اشارات، اور یہ اسلامی بھائی بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ بزرگ ہستی کون ہے، اور اس مرحلے کا نام ہے کون بتائے گا۔ اور اس کے بعد ہمارے سلسلے کا آخری مرحلہ ہوا کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کامیاب کون ہوگا، اور اپنے اس مرحلے میں ہم یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے کیا کرتے ہیں دو سوال، اور ساتھ ہی ہمارے اس سلسلے کا وقت ہوا چاہتا ہے ہم شروع کرتے ہیں طلباء اسلامی بھائیوں سے سوالات، لیکن اس سے پہلے تعارف تو کرا دیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلام بھائی، اور یہ جامعہ واقع ہے باب المدینہ کے علاقے اورنگی ٹاؤن 6E میں۔ اور میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، میرے ساتھ جو بائیں جانب جامعۃ المدینہ کے طلباء اسلام میں موجود ہیں، یہ جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلباء ہیں، اور یہ جامعہ باب المدینہ کراچی میں گلستان جوہر بلاک 15 میں واقع ہے۔ تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تو سب سے پہلا سوال میرا اس سلسلے کا اور پہلا مرحلہ ہے، پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلام بھائیوں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب کیا ہے؟ ام المساکین۔ ام المساکین، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مساکین کو بکثرت کھانا کھلایا کرتی تھی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلام بھائیوں سے یہ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات عرض کرتا جاؤں کہ سوال کا انداز مختلف ہوگا، آپ کو آپشن دیے جائیں گے، آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ سوال یہ ہے، ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن نمبر 1 عمر بن حشام، آپشن نمبر 2 عمر بن مغیرہ، آپشن نمبر 3 عتبہ بن حشام، اور آپشن نمبر 4 عقبہ بن حشام۔ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپشن نمبر 2 عمر بن مغیرہ۔ ان کا جواب غلط ہے، درست جواب نہ دے پائے۔ درست جواب یہ ہے عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا۔ آپ سے سوال یہ ہے عثمان غنی کے طلباء اسلام بھائیوں، قرآن پاک کی کون سی آیات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا؟ آپشن نمبر 1 سورہ طٰہٰ کی آخری چند آیات، آپشن نمبر 2 سورہ یاسین کی پہلی چند آیات، آپشن نمبر 3 سورہ آل عمران کی آخری آیات، آپشن نمبر 4 سورہ آل عمران کی ابتدائی چند آیات۔ آپشن نمبر 1 سورہ طٰہٰ کی آخری چند آیات۔ آپشن نمبر 1 سورہ طٰہٰ کی آخری چند آیات۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس مرحلے کا آخری اور تیسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلام بھائیوں سے ہے۔ سوال یہ ہے، وہ کون سے صحابی رسول ہیں
کہ جن کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبنا یعنی منہ بولا بیٹا بنایا تھا. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب درست ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ کی رہنمائی ایسے کلمہ سے نہ کروں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے، تو آپ نے کون سا کلمہ ارشاد فرمایا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. آپ کا جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اس دلچسپ مرحلے کا وقت ختم ہوا، سوالات پورے ہوئے، تو آئیے اب نمبروں کی جانب بڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود طلباء اسلام بھائی اس انتظار میں ہیں کہ ان کو بھی معلوم ہو کہ اس مرحلے میں کس جامعۃ المدینہ میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. تو جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلامی بھائیوں نے اس مرحلے میں 3 سوالات کے جوابات میں سے 2 کے جوابات درست دیے. ان کے نمبر ہوئے 10 اور اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلباء اسلام بھائیوں نے اس مرحلے میں کوئی غلط جواب نہ دیا. ان کے نمبر ہوئے 15. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے ساتھ ہی میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس مرحلے میں ہم سنا کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس دوسرے سیمی فائنل میں دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سے اسلام بھائی تلاوت سنا رہے ہیں. کون کون اسلام بھائی یہاں تلاوت قرآن پاک کرنے والے موجود ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ تشریف لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب جو کہ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت کی ہے، لباب الاحیاء تحفے میں پیش کی جاتی ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، اس کے ساتھ ہی ہم یہاں موجود جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلام بھائیوں کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہمیں کون نعت مصطفیٰ سنائے گا. تو کون نعت سنائے گا ان میں سے؟ ماشاءاللہ. تو بڑھتے ہیں ان کی جانب اور سنتے ہیں نعت، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا سن کر اپنے قلوب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے جگمگاتے ہیں. تو آپ تشریف لے آئیں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول یا حبیب اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ان کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب انوار الحدیث تحفہ میں پیش کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اس تیسرے مرحلے کی جانب چلتے ہیں، اور یہ ہمارا مرحلہ کلام اعلی حضرت اور کلام امیر اہل سنت پر مشتمل ہوتا ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے پہلا سوال یہ ہے، آپ نے شعر مکمل کرنا ہے. بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. جواب درست ہوا. پیارے اسلام بھائیو، اس کے ساتھ ہی دوسرے سوال کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور یہ سوال ہوگا جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلامی بھائیوں سے. آپ نے بھی اسی طرح شعر کو مکمل کرنا ہے. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، چند سیکنڈ باقی ہیں. واللہ اعلم رسول. یہ جواب نہ دے پائے
مکمل شعر یوں ہے: ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے تیسرے مرحلے کا دوسرا سوال شعر مکمل کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ۔ پندرہ سیکنڈ آپ کے پاس باقی ہیں۔ واللہ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرما، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ۔ آپ کا جواب غلط ہوا، مجھے افسوس ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس مرحلے کا جامعۃ المدینہ فیضان بلال کے طلباء سے دوسرا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے شعر کو مکمل کرنا ہے: جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس۔ شعر کو مکمل کریں۔ یہ طلبہ اس لمبی جواب نہ دے پائے۔ مکمل شعر یوں ہے: جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ آپ نے شاعر کا نام بتانا ہے۔ قبر انور کی زیارت جس نے کی، اس کو آقا کی شفاعت مل گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جواب غلط ہے۔ امیر اہل سنت نے حدیث پاک کے مضمون کو اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس مرحلے کا آخری سوال جامعۃ المدینہ فیضان بلال کے طلباء اسلامی بھائیوں سے ہے۔ آپ نے بغور شعر کو سماعت کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کلام کن کا ہے۔ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شاید امید کی کس جانے دو۔ اعلیٰ حضرت، ان کا جواب درست ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس مرحلے کے نمبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں جامعات نے اس وقت تک کل کتنے نمبر حاصل کیے۔ جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلامی بھائیوں نے اس مرحلے میں ایک جواب درست دیا، اس طرح ان کے نمبر ہوئے 15۔ اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلباء اسلام بھائیوں نے ایک جواب درست دیا، ان کے نمبر ہوئے 20۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے سوال علم کی چابی ہے کہ اگلے مرحلے کی جانب چلتے ہیں اور یہاں موجود جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے یہ پوچھتے ہیں کہ امین الامہ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ آپ تشریف لیں۔
ابو عبید. مکمل نام بتا سکیں گے؟ ابو عبید بن ابو عبید. مکمل نام کوئی اور اسلام بھائی اگر بتا سکے تو آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف لیں. جی آپ کے پیچھے جو اسلام بھائی موجود ہیں. جی آپ. ابو عبید بن جرا. ابو عبید بن جرا. ابو عبید بن جرا. اور کوئی اسلام بھائی بتا سکیں؟ آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف لیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان کے جواب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازی ہے جو دوسرے میں موجود نہ تھی. ابو عبیدہ بن جرا. ابو عبید بن جرا. ابو عبید جراح. عبیدہ بن جراح. جراح الجراح. آپ کا جواب درست مانا جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم یہاں موجود جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں کی جانب بڑھیں گے. اس سے پہلے ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں اور پھر یہاں جا کر ان سے جواب لیں گے. سوال آپ سے یہ ہے کہ نماز میں جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو تشہد میں کتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے؟ کون جواب دے گا؟ ماشاء اللہ، آپ آ جائیں، تشریف لیں. عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے. ان کا جواب درست ہے کہ تشہد میں اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے کہ جتنی مقدار مکمل تشہد پڑھی جاتی ہے. ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال پیش کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اس سلسلے جو کہ دوسرے سیمی فائنل پر مشتمل ہے کہ اس مرحلے کی جانب چلتے ہیں جو ہمارا سب سے خوبصورت مرحلہ ہوا کرتا ہے. اور اس میں ہم یہاں موجود طلباء اسلام بھائیوں کو دکھاتے ہیں ویڈیو کلپ، اور ان ویڈیو کلپ میں سے ان اسلام بھائیوں سے کیے جاتے ہیں سوال. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء کو اب دکھایا جائے گا ویڈیو کلپ. آپ نے بغور اس ویڈیو کلپ کو دیکھنا ہے. اس میں سے آپ سے سوال کیا جائے گا. یار جب بھی کھولو ہم کو تم ہی نظر آتے ہو، براہ راست مطلب لگے رہتے ہو، تھکتے ہی نہیں ہو، تو ظاہر بڑا مزہ آتا ہے یہ سننے میں. اور یہ مزہ آنا جو نہیں حب جا کی بھرپور علامت ہے. یہ وضاحت کر دو تو حب جا کے لیے کرے گا تو مست. تعریفیں تو اب میری تو تعریفیں کر کر کے یعنی سن کے اگر میرے کان پک گئے تو بھی تعریف تو ذرا کس کو اچھی نہیں لگتی. تعریف کے لیے تو آدمی بالکل سیٹ ہو کے سنتا ہے کہ کیا بولا جی تیار اونچی آواز سے، تو یعنی اطمینان سے سنتا ہے. اور یا تو اس لیے اونچی آواز کرواتا ہے کہ 2-3 اور بیٹھے نا موجود ہیں وہ بھی سن لیں اچھی طرح کہ ماں بدولت کی تعریف ہو رہی ہے. حب جہاں کی مصیبت جو ہے نا یہ لے ڈوبی یار، کتنوں کو لے ڈوبی. بڑا اس نے غارت کر دیا لیکن بس ہم کو احساس نہیں. یعنی محبت یعنی حب جہاں مانے وہ شہرت اور عزت کی طلب، خواہش کہ میری واہ واہ ہو. اور یہ مطلب شاید ایک دن کے بچے میں بھی ہوتی ہو. مبالغہ ہے، بچہ بھی مہندی لگائیں گے دکھائیں گے، چوڑیاں پہنے گے تو دکھائیں گی بچیاں، اچھے کپڑے والا واہ واہ کپڑے دکھائیں گے، واہ واہ کپڑے اپنے کو دکھائیں گے، یوں کریں گے. وہ بالکل ایسے اسٹائل کریں گے کہ اپنے دیکھیں اس کو. یہ حب جا کا ہی مطلب کرشمہ ہے. لیکن چونکہ ان پر یہ مرفوع القلم ہے، ان میں قلم نہیں چلے گا. یہ ہمیں درس دیتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمیں درس دیتے کہ یہ ہم بھلے حب جا کے مریض تم کو نظر آتے ہیں تم مت بننا مارے جاؤ گے، ہم بچوں کے چھوٹ جائیں گے، تم پھنس جاؤ گے. عموماً سب کو نہیں، عموماً یہ خواہش ہوتی ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ جیسے میری تعریف بہت کرتے ہیں لوگ، بہت عزت کرتے ہیں، دس دوستیاں، یہ مطلب جو کرتے ہو میں بولوں وہ کم اتنا کرتے ہیں.
اللہ بچائے گا مجھے, محبوب کے صدقے میں بچا لے, اس معاف کر. تو ریاکاریوں کے حملے سے یہ تو چاروں طرف سے نشانہ بنایا. یقین مانے کہ دشمنوں کی گنیں تو کم تکی ہوئی ہیں لیکن کم. ریاکاریوں کی گنیں جو ہے نا, یا مطلب توپیں یا بڑے بڑے بم, یہ بالکل مجھ پر برس رہے, تکی ہوئی کیا برس. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حب جا واقعی بہت ہی خطرناک اور مہلک بیماری ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے اور محفوظ رکھے. جامعۃ المدینہ فیضان عثمانیہ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے سوال یہ ہے کہ اس ویڈیو کلپ میں ایک کتاب دکھائی گئی, وہ کتاب کس رنگ میں تھی اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ فیضان سنت اور اس کا رنگ براؤن تھا. امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت براؤن کلر میں موجود تھی. آپ کا جواب درست ہے. تو ساتھ ہی میٹھے پیارے اسلام بھائیوں دوسرا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں, اور یہ ویڈیو کلپ ہوگا جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلام بھائیوں کے لیے. تو آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. ایک سنگل پرٹیکولر فیملی سے بات کر رہا جو اس وقت مجھے مدنی چینل پر سن رہے, یا یہاں کوئی ایسے فیملی کے ممبر بیٹھے ہوئے, گھر گرہستی والے لوگ بیٹھے ہوئے, میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں پریشانیاں, میں بھی ایک معاشرتی فرد ہوں, دنیا میں رہتا ہوں, آپ کے ساتھ معاشرے میں جیتا ہوں. آپ کی طرح اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, ملتے بھی ہیں, دکھ درد بیان کرتے ہیں. ہر شخص اپنے اندر کوئی نہ کوئی دکھ درد پریشانی لے کر بیٹھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کے بچے بیمار, کسی کی بیوی بیمار, کوئی خود بیمار, کوئی قرضہ, تو کوئی بے روزگاری, تو کوئی تنگی, تو کوئی خوف, تو کوئی ڈر, تو کوئی طرح طرح کی پریشانیاں مصیبتیں. ارے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک سے نیک بندہ بھی ہونا, اور سب سے زیادہ جو نیک بندہ ہوگا اس کو سب سے بڑا غم تو یہ ہوگا کہ نہ جانے میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیے, اپنے بچوں کو دیکھیے, اپنے گھر والوں کو دیکھیے, ان کے متعلق جو قرآن نے آپ کو احکامات دیے, حدیث میں جو احکامات آئے, شریعت جو احکامات دی, اس کی بجاوری کتنی ہے. چلو جو ہوا سو ہوا, اس کی توبہ ہے, جس کی تلافی ہے. آئندہ لکیر نہیں پیٹ رہا میں, آئندہ کے لیے تو کوئی پراپر اور رائٹ لائن ڈرا تو کرو. اب آپ بے پردگی گھر میں, یہ ختم. یہ دعوت تو میں بے پردے کرتے, یہ ختم. لباس کے اندر یہ عریانی پن ہے, یہ غلط ہے, یہ خلاف شرع لباس ہے, یہ ختم, یہ ختم, یہ ختم, یہ ختم. تو اب اگر ایک والد ہیں یا ایک بڑے بھائی ہے, یا گھر کے جو بھی اگر اسلامی بہنیں ہیں, والدہ ہیں, دادا دادی ہیں, جو بھی اس وقت آپ گھر کے بڑے ہیں, یہاں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کریں. اگر نہیں آپ بڑے تو اب بچوں کو یعنی چھوٹی عمر کے جو ہوتے ہیں ان کو بھی گھر میں نیکی کی دعوت دینے کی گنجائش موجود ہے, لیکن اب ان کے کچھ پرنسپلس ہیں کہ وہ اپنے بڑوں سے کیسی بات کریں گے. باپ اگر نماز نہیں پڑھتا تو بیٹے نے اس کو نہیں بنایا, باپ نماز نہیں ہوا تو باپ بھی تو بالغ ہے, اس کو مار کر نماز تھوڑی کو بیٹا پڑھائے گا. ایک اسپیسیفک فیملی سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. گھر میں ہم غیبت نہیں کریں گے, کسی کی بھی بلا اجازت شرعی کوئی برائی بیان نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کیا, اس میں نگران شورا نے کتنی پیاری تربیت فرمائی کہ ہم ابھی سے جو گھر کے بڑے ہیں وہ اپنے گھر کے ان بچوں کی کہ جن سے ہمیں بڑا پیار ہوتا ہے, محبت کرتے ہیں, ان کی اچھے انداز میں تربیت کریں اور ان کو ابھی سے مختلف غلط معاملات میں, دیگر چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں, اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ان کو سکھائیں. اور انشاءاللہ عز و جل اسی انداز میں جب یہ بچے تربیت پائیں گے, یہ مدنی منع تربیت پائیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل پھر وہ وقت آئے گا کہ یہ بھی معاشرے کے اچھے انسان بن کر, اچھے اسلامی بھائی بن کر انشاءاللہ عز و جل ہمارے معاشرے کے بہترین فرد بنیں گے. تو آپ طلباء اسلامیوں سے سوال اس میں یہ ہے کہ مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا الحاج محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ نیک آدمی کو ہوتا ہے. تو کس چیز کا یہ خوف ہے جو نیک آدمی کو ہوتا ہے؟ ایمان سلامت لے جانے کا, اس کا ایمان باقی رہ گئے. اس کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے جائے گا یا نہیں. ان کا جواب درست ہے کہ ایک بندہ مومن نیک آدمی وہ اس خوف میں ہوتا ہے کہ کہیں میرا ایمان نہ چھن جائے,
अमाल करते रहे, पूरी जिंदगी नेकियां करते रहे, लेकिन ईमान छिन गया तो उसके बाद कुछ नहीं है कि आखिरत उन लोगों की है कि जो दुनिया से मोमिन गए। तो अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआ है, रब ताला हम सब की, मदनी चैनल के नाज़रीन की ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो इसके साथ ही हम जानते हैं कि आज के इस मरहले के अंदर तलबा इस्लामी भाइयों ने, यानी जामिअतुल मदीना फैजाने बिलाल की नुमाइंदगी करने वाले तलबा इस्लामी भाइयों ने कितने नंबर हासिल किए? तो इस मरहले के अंदर इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया। अब तक इनके नंबर हुए 20। और इसके साथ ही जामिअतुल मदीना फैजाने उस्मानिया गनी के तलबा इस्लाम भाइयों के नंबरों की जानिब जाते हैं और इनके नंबर हुए दुरुस्त जवाब देने के बाद 25। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मिठे मिठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, अब उस बेहतरीन मरहले का वक्त हुआ चाहता है कि जिसमें यहाँ मौजूद तलबा इस्लाम भाइयों से किए जाते हैं सवालात और इसमें दिए जाते हैं इनको इशारात और फिर हासिल किए जाते हैं इनसे जवाबात और इसी पर दिए जाते हैं इनको इनामात। तो अब करते हैं इनसे सवालात और इनको देते हैं इनामात। तो अब इनसे पहला सवाल और पहला इशारा यह है कि मशहूर आलिम दीन, और दूसरा मुफ्ती आजम पाकिस्तान का लक़ब पाया, और नंबर 3 मौजूदा दौर की एक अजीम रूहानी हस्ती को अपनी खिलाफत से भी नवाजा। नंबर 4 उनके फतवाजात का मजमुआ 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है और शाया भी हो चुका है। आपने बाबुल मदीना कराची में वफात पाई। कौन बताएगा? माशाअल्लाह, इतने तलबा इस्लाम भाई हाथ उठा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन इस्लाम भाई हमें इसका दुरुस्त जवाब देते हैं। तो जामिअतुल मदीना फैजाने बिलाल की नुमाइंदगी करने वाले तलबा इस्लाम भाई यहाँ मौजूद हैं। जी मदीना फर्स्ट रो में जो बैठे हुए हैं आप तशरीफ ले आए, ये तीसरे चौथे नंबर पर। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वक़ार साहब और इनका मज़ार अमजीदिया में। इनका जवाब दुरुस्त है। मुफ्ती वक़ारुद्दीन अलैहि रहमा, इनका मज़ार बाबुल मदीना कराची में है। इनको तोहफा में ये किताब पेश की जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जामिअतुल मदीना फैजान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तलबा से जिस शख्सियत, जिस बुजुर्ग हस्ती से मुतालिक मैं पूछना चाहता हूँ, वो मशहूर मुहद्दिस हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा इनके शागिर्द हैं और ये ऐसे जबरदस्त आशिके रसूल थे कि जब हदीस पढ़ाते और वो रिवायात जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मजालिम के जिक्र पर मुश्तमिल होती, ये आती तो आप अश्क बारी किया करते थे। इनके जनाज़े मुबारका पर नूर की बरसात हुई और दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आपके नाम से पाकिस्तान के एक बड़े शहर को भी पुकारा जाता है। मुझे उम्मीद है काफी सारे इस्लाम भाइयों ने हाथ उठाए हैं। अब देखना यह है कि इनमें से हमें कौन बताएगा। आप इस्लाम भाई तशरीफ लें। जी, चश्मे वाले इस्लाम भाई। जी, मुफ्ती सरदार अहमद। मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका जवाब दुरुस्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। देखिए प्यारे इस्लाम भाइयों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। बढ़ते हैं अब इख्तितामी मराहिल की जानिब और पूछते हैं इन तलबा इस्लामी भाइयों से 2-2 सवालात और सिलसिले का करते हैं इख्तिताम। तो यहाँ मौजूद तलबा इस्लाम भाई
جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گدھے کی آواز سن کر اللہ کی شیطان سے پناہ مانگو، تو اس پناہ مانگنے کے لیے کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کا جواب درست نہ ہو سکا۔ درست جواب یہ ہے کہ مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی شیطان سے پناہ مانگو اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال یہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کل کتنی عمر پائی؟ 65 سال۔ 65 برس کی عمر میں رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ معظمہ میں وفات پائی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اور دوسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے کن کے بطن سے پیدا ہوئیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا جواب درست ہے۔ جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے آخری سیمی فائنل کا آخری سوال آپ سے یہ ہے، ام المومنین حضرت سیداتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کے علاوہ کیا رشتہ ہے؟ آپ کا وقت اپنے اختتام کی جانب بڑھتا ہوا۔ خالہ کی بیٹی۔ خالہ کی بیٹی، آپ کا جواب غلط ہے، پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ساتھ ہی وقت ہوا ہے کہ اس مرحلے میں ہم جانیں کہ دونوں جامعات نے کتنے کتنے نمبر حاصل کیے۔ جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں نے 2 سوالات کے جوابات میں سے ایک کا جواب درست دیا، لہذا اب تک ان کے نمبر ہوئے 25۔ اور جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ اسلام بھائیوں نے بھی اس مرحلے میں ایک سوال کا جواب درست دیا اور اس طرح ان کے نمبر ہوئے 30۔ اور یوں ہم جانتے ہیں کہ دونوں جامعات میں سے کون ونر ہوا، تو جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلامی بھائیوں نے 25 نمبر حاصل کیے اور فیضان عثمان غنی والوں نے 30 نمبر حاصل کیے، تو آج کی ونر جامعہ ہوئی عثمان غنی والے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے اس سیمی فائنل کے ونر جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے اس سلسلے سوال علم کی چابی ہے کہ فائنل میں آئیے یہاں موجود جامعات المدینہ کے وہ طلبہ جو آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے ان کو تحائف دینے اور جو ہمارے ساتھ فائنل میں آئیں گے ان کو دعوت نامہ پیش کرنے کے لیے ہم بلاتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی نگران مدنی ضیائی کابینہ وکیل عطار کو کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی۔ جامعۃ المدینہ فیضان بلال کے طلباء کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تحائف وصول کریں۔ تیرا شکر مولا
دیا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول یقین مقدر کا وہ ہے سکندر یقین مقدر۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دعویٰ دیتا ہوں اس جامعہ کو کہ جو آج کے اس سیمی فائنل سے فائنل میں پہنچا وہ تشریف لائیں اور اگلے سلسلے میں تشریف لانے کے لیے کاروشی کریں۔ شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جامعات المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے جو بھی انہوں نے کوششیں کی ہیں اس میں اللہ تعالی مزید ان کو برکت عطا فرمائے اور دونوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو علم دین ظاہر بات اگر مقابلے سے رہ بھی گئے تو اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ جو علم دین سیکھا جو کتب کا مطالعہ کیا ہے تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والی زندگی میں بھی فائدہ دے گا۔ تو دیگر اسلامی بھائی بھی اس ذہن سے بالخصوص یہ کتاب جو ہے سیرت مصطفیٰ کا، چونکہ اس میں زیادہ تر سوالات ہیں تو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ ہم سب کا بھی ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ جنہوں نے یہ حصہ لیا ہے صرف یہی اس کی کتاب کا مطالعہ کریں یا اس موضوع پر مطالعہ کریں، بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں عالم بنوں باعمل یا الہی ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ ابھی جو ہم نے سلسلے میں محفوظ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0322492138 اور 03012612 پر SMS یا فیڈ بیک @مدنی چینل.tv پر میل کر سکتے ہیں۔